بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کنفیوژن پول چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن۔ آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ آئینی پاکستان میں 18ویں ترمیم کا کیا مطلب ہے۔ The 18th Amendment of the Constitution of Pakistan was passed by the National Assembly of Pakistan on April 8, 2010۔ آئین پاکستان کی 18ویں ترمیم پاکستان کی قومی اسمبلی نے 8 اپریل 2010 کو منظور کی۔ Removing the power of the President of the Pakistan to dissolve the parliament unilaterally and turning the Pakistan from a semi-presidential to parliamentary republic۔ پارلیمنٹ کو یک طرفہ تحلیل کرنے کا جو پاور تھا صدر پاکستان کے ساتھ ان کو ختم کر دیا گیا اور پاکستان کو ایک نیم صدری گورنمنٹ سے پارلیمانی جمہوریہ میں تبدیل کیا گیا۔ مطلب یہ کہ پاکستان میں جو نیم صدارتی نظام تھا ان کو پارلیمانی نظام میں تبدیل کیا گیا۔ اینڈ رینیمنگ the North-West Frontier Province to خیبر پختونخوا۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام تبدیل کر کے اسے خیبر پختونخوا بنایا گیا۔ The amendment bill was passed by the Senate of Pakistan on April 15, 2010 and it became an act of the parliament when the President Asif Ali Zardari put his signature on the bill on April 19, 2010۔ یہ ترمیمی بل 15 اپریل 2010 کو سینٹ آف پاکستان سے منظور کیا گیا اور پھر یہ پارلیمنٹ کا ایکٹ بنا جب آصف علی زرداری نے 19 اپریل 2010 کو اس بل پہ اپنے دستخط کیے۔ The 18th Amendment is the longest amendment to the Constitution of Pakistan and it brought about 102 changes on the Constitution۔ 18ویں ترمیم پاکستان کی آئین میں سب سے بڑی ترمیم ہے اور اس کے ذریعے تقریباً 102 تبدیلیاں کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں تقریباً 102 تبدیلیاں لائی گئی ہے۔ The 18th Amendment divide the resources and legislative power between the central and province۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہوئی ہے۔ 18ویں ترمیم سے قبل تعلیم بنیادی حق کے طور پر تسلیم نہیں کی گئی تھی، اس لیے حکومت صرف موجودہ وسائل کے ذریعے تعلیم کو فروغ دینے کی پابند تھی، جبکہ بنیادی حق ریاست کو ہر حال میں پورا کرنے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تعلیم کو ایک بنیادی حق تسلیم کیا گیا۔ آئین میں آرٹیکل 25A کو شامل کیا گیا جو ہر شہری کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کی ضمانت دے رہا ہے۔ اس آرٹیکل کی تناظر میں ریاست 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو اسی طرح مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گا۔ آج کل ملک میں 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی حکومت 18ویں ترمیم کو اپنی سادہ اکثریت کی بنیاد پر ختم نہیں کر سکتی، اس لیے اسے 2/3 کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے پاس تو اس وقت سادہ اکثریت موجود نہیں ہے، تاہم پھر بھی 18ویں ترمیم کے خلاف مضبوط آوازیں نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت میں چھوٹی سیاسی جماعتیں اس 18ویں ترمیم کا ہر صورت دفاع کا اعلان بھی کر رہی ہے، لیکن اگر نون لیگ آج 18ویں ترمیم کو ختم کرنے پر حکومت کے ساتھ متفق ہو جائے تو یہ کوئی ناممکن کام بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اس بات کا کریڈٹ لیتی ہے کہ اس نے ملک میں 18ویں ترمیم کا راستہ بنایا، لیکن صوبائی خود مختاری حاصل کرنے کے بعد پیپلز پارٹی سندھ کو ایک فعال بلدیاتی نظام نہیں دے سکی۔ NFC سے حصہ لینے کے بعد صوبائی فائنانس کمیشن کو فعال نہیں کر سکی۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں وفاق سے صوبوں کو خود مختاری ملنی چاہیے لیکن صوبے آگے یہ خود مختاری مقامی سطح پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تو کے پی میں این پی کی حکومت تھی۔ این پی نے صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے اسے کے پی کے کروانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس کو اپنی بہت بڑی سیاسی کامیابی سمجھتی ہے۔ این پی نے بھی 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ So thank you for watching. Please subscribe the Compu Info channel for further videos.